محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 3 ہے، اس کا 7واں اور آخری پارٹ ہے جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر 2 مختصر حکایات ہیں جو کہ پڑھی جائیں گی۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، لغوی صرفی تحقیق اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وکان عمر بن عبد العزیز جالسا عند الولید بن عبد الملک وکان الولید لحانا فقال ادعوا لی صالح فقال الغلام یا صالحا قال له الولید انقذ الفا فقال عمر وانت یا امیر المؤمنین فزد الفا۔ دخل على الولید بن عبد الملک رجل من اشراف قریش فقال له الولید من ختنك قال له فلان اليهودی فقال ما تقول ویحك قال لعلك ان تسأل عن ختنی یا امیر المؤمنین هو فلان ابن فلان۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز ولید بن عبد الملک کے پاس بیٹھے تھے اور ولید بکثرت غلطیاں کرتا تھا۔ اس نے کہا ادعو لی صالح، میرے لیے صالح کو بلاؤ۔ تو غلام نے کہا یا صالحا، تو ولید نے اس سے کہا الف گرا دو۔ تو عمر نے کہا اور آپ بھی اے امیر المومنین الف بڑھا دیں۔ ولید بن عبد الملک پر ایک آدمی آیا جو کہ قریش کے شرفاء میں سے تھا۔ ولید نے اس سے کہا من ختنک، تیرے ختنے کس نے کیے ہیں؟ تو اس نے کہا فلاں یہودی نے۔ تو ولید نے کہا ما تقولو، تو کیسی بات کرتا ہے، وہی حقا تیرا ناس ہو۔ تو شخص نے کہا شاید آپ سوال کر رہے ہیں میرے داماد کے بارے میں، امیر المومنین وہ فلاں بن فلاں ہیں۔ عبارت ہو گئی ہے، اب ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ جلس یجلس جلوسن، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جالس۔ اور اس کے بعد آگے چلیں لحان، لحن یلحن، اس کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا، اسی سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بکثرت غلطی کرنے والا۔ اور دعا یدعو، اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، اسی سے واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، آخر میں واو تھی جو کہ امر بناتے وقت گر گئی۔ اور اس کے بعد انقذ، نقض ینقض نقضاً، کسی چیز کو گرانا، کسی چیز کو کم کرنا۔ اور یہ دیکھیں زیادہ یزید، زیادتاً اضافہ کرنا، اور اسی سے یزید امر حاضر معلوم واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور اشراف یہ شریف کی جمع ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، قریش عرب کا بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں ختن، دیکھیں ختن واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اختان، اور اس کا معنی ہوتا ہے داماد، سسر اور سالہ۔ اسی طرح یہ فعل سے بھی آتا ہے، ختن یختنو بھی آتا ہے اور ختن یختنو بھی، باب ضربہ سے بھی آتا ہے، باب ناصرہ سے بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ختنہ کرنا۔ تو 2 اس کے مختلف معنی ہیں، زمین آسمان کا دونوں معنوں کے اندر فرق ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے ویح، یہ کلمہ تعجب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، مذمت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سأل یسأل سوالا، سوال پوچھنا، یہ ختن یہ پہلے گزر چکا ہے، اس کے بعد آگے کچھ اور نہیں ہے۔ تو یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس کی تشریح میں یہ ہے، عمر بن عبد العزیز ولید بن عبد الملک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن عبد العزیز اس وقت امیر المومنین نہیں بنے تھے، البتہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ یہی ولید بادشاہ تھا۔ اور ولید کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ لحانن، یہ بکثرت غلطی کیا کرتا تھا کلام کے اندر، کلام کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے کہا ادعو لی صالح، میرے لیے صالح کو بلاؤ۔ یہ صالح کوئی شخص تھا، اس کو بلانے کے لیے کہا۔ اچھا یہاں پر اس نے غلطی کی ہے، اس نے غلطی کیا کی، اس نے صالحن پڑھا اس کو، حالانکہ اس کو صالحن نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اس کو پڑھنا چاہیے تھا صالحن۔ وجہ یہ تھا کہ یہ جو تھا صالح، یہ ادعو کا مفعول بن رہا تھا اور مفعول کے اوپر نصب آتا ہے، تو یہ ولید نے غلطی کی۔ اب غلام نے جب آواز دیا نا اس شخص کو، اس نے آواز دی یا صالحا، غلام نے بھی غلطی کی، حالانکہ غلام کو یہ کہنا چاہیے تھا یا صالحو۔ کیوں کہنا چاہیے تھا یا صالحو؟ اس لیے کہ منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو اس کے اوپر رفع آتا ہے، اور یہ منادہ ہے، کیوں اس کے اوپر حرف ندا داخل ہے، تو اس کو پڑھنا تھا یا صالحو، لیکن اس نے پڑھ دیا یا صالحا۔ تو ولید نے پھر اس غلطی پر غلام کو کہا کہ بھئی تم نے یا صالحہ الف کیوں پڑھایا، الف کو گراؤ، الف کو ختم کرو، یا صالحو پڑھو۔
تو جب ولید نے یہ والی بات کی نا غلام سے، تو وہاں پہ پھر حضرت عمر بولے اے امیر المومنین آپ بھی زد الفا الف بڑھا دیں، آپ نے بھی تو صالحو پڑھا ہے، صالحو پڑھنا آپ کا بھی درست نہیں ہے، آپ کو بھی صالحن پڑھنا چاہیے۔ تو اگر غلام نے غلطی کی ہے الف بڑھانے کی وجہ سے، تو آپ نے غلطی کی ہے الف گھٹانے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، جس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید کو ان کی غلطی کے اوپر متوجہ اور متنبہ کیا تھا۔ اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں، اگلی جو حکایت ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی، اگلی حکایت داخلہ علی الولید ابن عبد الملک، ولید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بکثرت غلطیاں کیا کرتا تھا۔ تو ان کے پاس قبیلہ قریش سے ایک شریف آدمی آیا، تو ولید اس سے کہتا ہے من خطا ناکا، ولید کو کہنا چاہیے تھا من خطا نو کا، ولید پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا داماد کون ہے، لیکن اس نے خطا نو کے بجائے پیش پڑھنے کے بجائے زبر پڑھ دی، خطا نہ پڑھ دیا۔ جب اس نے زبر پڑھ دی تو یہ اسم نہیں رہا بلکہ یہ فعل بن گیا، فعل واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ بنا کہ تمہارے ختنے کس نے کیے ہیں، حالانکہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ تمہارا داماد کون ہے، تو صرف ایک پیش نہ لگانے کی وجہ سے زبر لگا دی، تو جس کی وجہ سے کلام بالکل غلط ہو گیا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے ختنے تو فلاں یہودی نے کیے ہیں۔ تو وہ اس کو بڑا غصہ چڑھا، وہ کہتا ہے یہ تو کیا بات کر رہا ہے، وہی ہے کہ تیرا ناس ہو۔ تو پھر اس بندے کو سمجھ آئی کہ ولید سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے خطا نو کہنا تھا لیکن خطا نہ کہہ دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ شاید آپ میرے خطا نہیں، میرے آپ داماد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، امیر المومنین میرا داماد تو فلاں بن فلاں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی کلام ایسا ہے کہ اس میں زبر زیر کی تھوڑی سی غلطی سے بھی کلام بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف کو نحو کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ آپ کے کلام کے اندر غلطی نہ رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو تیسرا سبق ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ چوتھا سبق شروع کریں گے۔